جب بندہ اس حال کے ساتھ جاتا ہے، اس شان کے ساتھ جاتا ہے، تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ہم اسے وہ نور عطا کر دیتے ہیں جس نور کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اس طرح منور ہو کے متجلی ہو کے جاتا ہے، تجلیات ربانیہ کے ساتھ، انوار ربانیہ کے ساتھ منور ہو کر کے جاتا ہے، تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا سننا جو ہوتا ہے وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو وہ حق بولتا ہے، جو اس کی زبان گویا ہوتی ہے، تو حق کے نور کے ساتھ گویا ہوتی ہے، نور ربانی کے ساتھ گویا ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے بات نکلی اور دلوں تک پہنچی، بات نکلی اور دلوں تک پہنچی۔ ان کے ہاتھوں میں وہ اثر ہوتا ہے، وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جس کے سینے پہ پھیر دیتے ہیں تو اس کے قلب کے اندر جتنی گندگی ہوتی ہے، چاہے وہ شرک کی گندگی ہو، کفر کی گندگی ہو، گناہوں کی گندگی ہو، وہ ان تمام چیزوں کو یکسر وہ صاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ دست مسیحائی عطا ہو جاتا ہے ایسے بندے کو کہ وہ مسیحائی والا ہاتھ جس کے سر پہ پھیر دیتے ہیں اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس قوم کے درمیان آپ گئے ہیں تو جو داعی ہوگا، جس قوم کے لیے جائے گا، اس قوم کے لیے حلال المشکلات تو اس کو ہونا ہی ہے، اس کو مشکل کشا تو ہونا ہی ہے۔ وہ مشکل کشا ہوگا کیسے نہیں؟ وہ اخروی مشکلوں کو بھی آسان کرنے والا ہوگا اور دنیاوی مصیبتوں کو بھی آسان کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس شان کے ساتھ بھیجا ہی گیا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں اس بوجھ کو، ان بیڑیوں کو جو جن بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو گویا مصیبت کو دور کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، اور جو نائبین ہوں گے وہ اس صفت کے ساتھ آئیں گے کہ وہ حلال المشکلات ہوں گے، مشکل کشا ہوں گے، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہوں گے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، دونوں طرح کی مصیبتوں کو دور کرنے والے ہوں گے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ کسی قوم کے درمیان اگر ہم جاتے ہیں تو دعوت کی شان ہماری یہ، دعوت کے لیے اس شان کے ساتھ ہم جائیں کہ ہم قرب ربانی کے انوار کے ساتھ ہم منور ہوں، تجلیات ربانیہ کے ساتھ ہم منور ہوں، تب جا کر کے ہماری باتوں میں اثر ہوگا اور خلق خدا ہمارے گرد جمع ہوگی۔ کیونکہ اگر اخلاق حسنہ سے آراستہ نہیں ہے، نور ربانی سے منور نہیں ہے، تو خلق خدا آپ کے گرد آئے گی ہی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ دل کے اعتبار سے سخت اور زبان کے اعتبار سے سختی ہوگی تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صحابہ کا جرمٹ آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، چنانچہ جو نائب ہوگا وہ معاف کرنے والا ہوگا، دعائے مغفرت کرنے والا ہوگا اپنی قوم کے لیے، اور اپنی قوم سے مشورے، اچھے مشورے بھی ان سے لینے والا ہوگا، فیصلے کرنے والا ہوگا، لیکن اخیر میں بہرحال اس کا توکل مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوگا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔